کا سبب بن سکتا ہے۔ اسلام ایک ایسا آفاقی نظام حیات ہے جو انسان کو روحانیت اور مادیت کے درمیان ایک حسین توازن عطا کرتا ہے۔ دنیا مادیت اور میٹیریلزم کا نام ہے، دین روحانیت اور اسپرچویلٹی کا نام ہے۔ اسلام اس سچے دین کا نام ہے جو روحانیت اور مادیت کے درمیان ہمیں ایک حسین توازن فراہم کرتا ہے۔ نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی رہبانیت میں چلا جائے، مطلب جنگلوں میں نکل جائے، بیوی بچے چھوڑ کے صرف اللہ اللہ کرتا رہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا رہبانیت کی، اور نہ اس کی اجازت دیتا ہے کہ بندہ دنیا پرستی کے اندر شامل ہو جائے، کہ صرف دنیا کی دولت پیسہ اسی میں لگا رہے، اللہ اس کے رسول کو بھول جائے، اس کی بھی اجازت نہیں۔ اسلام کتنا خوبصورت ہمیں تصور دیتا ہے کہ ہمارا دل اس رب کی یاد سے جڑا رہے اور ہمارے ہاتھ اس کے نیک کاموں کی طرف چلتے رہے۔ دل یار والے تے ہاتھ کار والے، دونوں کام ہوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مختلف مقام پر اس کی عظمت کو بیان کیا۔ پروردگار فرماتا ہے، اے میرے محبوب کی امت، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا، درمیانی امت بنایا، توازن اور تناسب قائم کرنے والی امت بنایا، نہ جس میں افراط ہے نہ تفریط ہے، بلکہ افراط و تفریط کے درمیان ایک بیلنس امت کا تصور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس امت کے لیے رکھا۔ اور پھر خالق کائنات نے دنیا کی زندگی کے اندر انسان کو کچھ ذمہ داری دے دی اور بتا دیا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، جان لو دنیا کی زندگی تو صرف ایک کھیل تماشا ہے۔ اور دونوں طرف سے انسان کو یہ تصور دیا گیا کہ انسان اللہ کی بندگی بھی کرتا رہے اور دنیا کے معاملات کو بھی بہتر انداز میں سر انجام دینے کی کوشش کرے۔ پروردگار نے سورہ قصص میں ارشاد فرمایا، وَابْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس سے آخرت کا گھر تلاش کرو، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھولو۔ مطلب یہ جو دنیا اللہ نے تمہیں دی ہے، اس دنیا سے تم آخرت کا گھر تلاش کرو۔ یہاں جو تم عمل کرو گے، انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک جس بندے کے ساتھ اس کا تعلق وابستہ ہوتا ہے، اسی پر آخرت کے نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ اس کا معاملہ کیا ہے، اس کا تعلق کیا ہے۔ اس لیے خالق کائنات فرماتا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی، والآخرۃ خیر وابقیٰ، اور آخرت ہی بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعتدال کی تعلیم دی۔ چند صحابہ کرام نے عبادت ہی عبادت کا ارادہ کیا کہ صرف اللہ کی عبادت ہی کریں گے، دنیا کے معاملات سے ہم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، نکاح بھی کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ سارے دنیاوی معاملات بھی ہیں۔ یہی اسلام کا اعتدال ہے کہ اللہ کے احکام بھی پورے کرے اور دنیا کے معاملات کو بھی ساتھ رکھے، فیملی بھی ہے، سارا کچھ ہے دونوں طرف سے۔ اور پھر یہ بتایا گیا کہ ہر حقدار کو اس کا حق دینا، یہ توازن ہے، اسٹیبلٹی ہے۔ اگر آپ کسی حقدار کو حق نہیں دیتے تو گویا کہ آپ اس دنیا کے حقوق سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ اب یہاں دو پہلو پائے جاتے ہیں آج کے اس دور میں۔ کچھ لوگ صرف دنیا پرستی میں ہیں، دولت مل جائے،
شہرت مل جائے، کوئی عہدہ ان کا مقصد حیات ہوتا ہے، کوئی منصب مل جائے، پھر وہ کیا ہوگا؟ یہ چیزیں انسان کی عبادات میں سستی کا پہلو تلاش کرتی ہیں۔ دنیا پرستی انسان میں حلال و حرام کی تمیز ختم کر دیتی ہے، بس پیسہ آئے کہیں سے بھی آ جائے، کیونکہ دنیا پرستی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، مال کی کثرت نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ دولت کی حصول کے لیے انسان لگا رہا، ادھر سے اعلان ہو گیا جی فلاں بندہ دنیا سے چلا گیا۔ یہ ایک مقصد ہے دنیا پرستی کا۔ جبکہ دوسری طرف اگر کوئی رہبانیت کی طرف جائے، شدت پسندی کہ دنیا کی جائز نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کر لے، اہل و عیال کے حقوق سے غافل ہو جائے، اس کی بھی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ایک صحابی نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں صرف اللہ کی طرف لگا رہوں، دنیا کے معاملات کو چھوڑ دوں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلو کیا ہے؟ آپ نے عبادت میں کامل اخلاص صحابہ کے سامنے رکھا، خود تجارت فرمائی، نکاح کیا، جہاد میں حصہ لیا، سیاست میں حصہ لیا۔ اس طرح آپ نے سیاست کی کہ دنیا کے بڑے بڑے جو بدماش اس وقت تھے ہمارے آقا کے قدموں میں جھکے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کیا تھی؟ مکہ کے کفار کہتے ہیں ہم کبھی بھی عمرہ نہیں کرنے دیں گے، ہمارے آقا نے ایسا مجبور کیا، آخر کار بیٹھ کر وہ معاہدہ لکھنے پہ مجبور ہو گئے، اور یہ بہت بڑی فتح تھی۔ ہمارے آقا مسکراتے ہوئے واپس آئے، اللہ فرماتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، محبوب ہم نے آپ کو بہت بڑی فتح عطا فرما دی ہے۔ یہ حکمت عملی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر اہل خانہ کے ساتھ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن معاشرت کو اختیار کیا۔ لہذا اب دنیا اور آخرت میں توازن ہم کیسے پیدا کریں؟ حضرت مولا علی کے قول سے سمجھیے۔ حضرت شیر خدا فرماتے ہیں دنیا اس کے لیے ہے جو اسے آخرت کے لیے کماتا ہے، مطلب دنیا اللہ نے ہمیں اس لیے دی ہے تاکہ ہم اس کا اچھا عمل کر کے اپنی آخرت کو بہتر بنائیں۔ تو دنیا اصل میں آخرت کی کھیتی ہے، اس کا اچھا عمل ہماری آخرت کی بہتری کا سبب بن جائے گا۔ لہذا آج چونکہ ہم بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکے ہیں، مادی ترقی آج بے قابو ہو چکی ہے، سوشل میڈیا اور شہرت کی خواہش اتنی زیادہ ہے، ہر بندے کے موبائل میں، اور اپنی سیلفی کی کوشش ہر بندے کی ذہن میں آ چکی ہے، کیونکہ مادہ پرستی ہے، دینی علم سے دور ہو چکے، سرمایہ دارانہ نظام، الحاد اور سیکولر فکر نے ہمیں دین سے بہت دور کر دیا۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے ہم اپنی نیت کی اصلاح کریں۔ آدھا رمضان گزر گیا، اب ہمارے پاس آدھا رمضان رہ گیا، آخری عشرہ آنے والا ہے، ہمیں آخری عشرے سے پہلے اپنی کچھ نہ کچھ روٹین کو چینج کرنا ہے، چونکہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تلاش کرتے، آخری عشرے کا خصوصی اہتمام فرماتے۔ تو ہمارے پاس آج 15واں روزہ ہو گیا، ہمارے پاس 4 دن باقی ہیں، اس کے بعد ہم اس کے اندر باقاعدہ تیاری کریں آخری عشرے کو گزارنے کی، اور سب سے پہلے نیت کی اصلاح کریں۔ جو بھی عمل کریں اللہ کی رضا کے لیے، فرض عبادت کی پابندی کریں، اپنے روزمرہ زندگی کے وقت کو تقسیم کریں، کچھ وقت اپنے اہل و عیال کے لیے، کچھ کمانے کے لیے، کچھ معاشی معاملات اور معاشرتی ضروریات کے لیے، اور کچھ وقت اپنے پروردگار کے لیے۔ اہل خانہ کے حقوق بھی ادا کریں اور ذکر و فکر سے اس کی عظمتوں کو پانے کی بھی کوشش کریں۔ ہماری آج کی گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ نہ اسلام رہبانیت سکھاتا ہے، نہ مادہ پرستی سکھاتا ہے، بلکہ اسلام ان دونوں چیزوں کے درمیان ہمیں اعتدال سکھاتا ہے کہ دنیا کے معاملات کو بھی رکھو اور آخرت کی تیاری کی بھی کوشش کرو۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اس کی بونے والی فصلیں ہی ہم نے آخرت میں کاٹنی ہے۔ اگر انسان دنیا میں رہ کر آخرت کو پیش نظر رکھے گا تو یہی توازن اور تناسب اس کو دونوں جہانوں میں کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ کوشش کیجئے کہ انسان اس طرح دنیا میں زندگی گزار کے جائے کہ پھر مرنے کے بعد بھی لوگ اس کو یاد رکھیں کہ اس کا ہر عمل
کسی نہ کسی کے لیے فائدہ پہنچانے کے لیے تھا۔ آپ جتنا مخلوق کے ساتھ اچھا ہوتے جائیں گے اتنا ہی اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ کے قرب کا سب سے مؤثر ترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں، اس کی محبتوں کو دل میں جگہ دیجئے اور اس طرح حقوق ادا کریں کہ اللہ کا حق بھی ادا ہوتا رہے، بندوں کا حق بھی ادا ہوتا رہے۔ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اور دنیا میں توازن پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا نبی